الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر بہت دن سے کلام چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا جو مشہور قصیدہ ہے، جو ما لذت العیش الا صحبت الفقراء سے شروع ہوتا ہے، اس قصیدے میں سے چند ابیات، چند اشعار آپ کو سنائیں اور ان میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ آج بھی اسی قصیدے میں سے چند آداب سیکھیں گے انشاءاللہ المستعان. لیکن اس سے پہلے ادب سے متعلق بڑے بڑے اماموں نے، تابعین نے، اولیاء اکرام نے وغیرہ کیا کہا ہے یہ سن لیجئے، کیونکہ بہت دن سے ہم ادب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ادب کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ ادب بہت اہم ہے. چند اقوال سنیے گا. طبقات الکبریٰ نام کی ایک کتاب ہے جس کے اندر امام شعرانی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن المبارک مشہور تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کاد الادب ان یکون ثلثی الدین. ادب دین کے یا پھر دین کا 2/3 حصہ ہے. یعنی کہ دین کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو اس میں سے 2 حصے ادب ہی ہوں گے. ادب اسی کتاب کے اندر یعنی کہ طبقات الکبریٰ کے اندر سیدنا ابو السعود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی امام شعرانی نقل کرتے ہیں کہ فرمایا لم يصل اولیاء اللہ تعالی الی ما وصلوا بکثرت الاعمال. اولیاء کرام جہاں پہنچنا ہے وہاں پر اعمال کرنے سے زیادہ عمل کرنے کے ذریعے نہیں پہنچے. جہاں پہنچنا ہے وہاں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تک. اولیاء کرام خدا تک کثیر اعمال کے ذریعے، زیادہ عمل کرنے کے ذریعے نہیں پہنچے. وَإِنَّمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ بِالْأَدَبِ. تو کیسے پہنچے؟ ادب کے ذریعے پہنچے، ادب ہی کے ذریعے پہنچے. طبقات الکبریٰ کے اندر ہی سیدنا ابو المواہب الشاذلی قدس اللہ سرہ العزیز بڑی شان والے ولی اللہ ہیں. آپ کا ایک قول سنیے کہ فرمایا سیدنا ابو المواہب الشاذلی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ ان اولیاء اللہ یطلعون علی امور لم یطلع علیہا العلماء.
اولیاء کرام ایسی باتیں جانتے ہیں، ایسی باتیں جانتے ہیں، ان کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو عام لوگ یا پھر علماء بھی نہیں جانتے۔ جو لوگ شریعت کا ظاہری علم سیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی جو علوم نہیں ہوتے ہیں وہ اولیاء کرام کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ بھی جو باتیں نہیں جانتے، حقیقت کی باتیں، راز کی باتیں، دنیا کے بہت راز ہیں، کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی وہ راز نہیں جان پاتے۔ حقیقت کی باتیں صرف اولیاء کرام جانتے ہیں۔ تو اولیاء کرام ایسی حقیقت کی باتیں جانتے ہیں، راز کی باتیں جانتے ہیں جو عام لوگ تو کیا علماء بھی نہیں جانتے۔ تو کیا چاہیے؟ فلا یسع الخائف علی دینہ، جو شخص اپنے دین پر خوف رکھتا ہے، یعنی کہ جس شخص کو یہ ڈر ہے کہ وہ دین پر قائم رہ پائے گا کہ نہیں، اس کو یہ چاہیے کہ فلا یسع الخائف علی دینہ الا الادب والتسلیم، کوئی راستہ ہی نہیں ہے ایسے شخص کے پاس سوائے ادب اور تسلیم کے۔ جو شخص اپنے دین پر ڈرتا ہے کہ وہ قائم رہ پائے گا کہ نہیں دین پر، یہ ڈر لگا ہوا ہے اس کو، وہ کیا کرے؟ ادب سے رہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، جو حقیقت جانتے ہیں، جن کے پاس معرفت ہے، جو راز کی باتیں رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ادب سے رہے، والتسلیم، اور تسلیم بھی کرنا ہے، ہر معاملہ اپنا ان کے سپرد کرے، تسلیم کرنا ہے، جو وہ کہیں مان لے، جو وہ کہیں اس کو سچ مانے، یہ سب تسلیم میں شامل ہے۔ امام شاذلی یا پھر شیخ ابو المواہب الشاذلی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک اور قول اسی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں امام شعرانی کے، وکان یقول، سیدنا ابو المواہب الشاذلی فرمایا کرتے تھے کہ اساءۃ الادب علی اہل الرتب توجب العطب، کتنا بہترین قول ہے۔ فرمایا اساءۃ الادب علی اہل الرتب توجب العطب، اللہ کے یا پھر رتبے والوں، اہل الرتب فرمایا، رتبے والوں کے ساتھ بے ادبی، اساءۃ الادب علی اہل الرتب، رتبے والے کون ہیں؟ اولیاء کرام، اللہ سے جن کا تعلق ہے وہی رتبے والے ہیں۔ تو بڑے مرتبے والے اولیاء کرام کے ساتھ بے ادبی توجب العطب، بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان ہوگا بے ادبی سے۔ اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم نے یہ بات سمجھایا ہے، اور ہم نے ابن السقا کا واقعہ بیان کیا کہ بے ادبی کرنے کے ذریعے کتنا برا انجام ہوا، کتنا برا حشر ہوا اس کا۔ ایک اور قول ہے سیدنا ابو المواہب الشاذلی قدس اللہ سرہ العزیز کا کہ الطریق کلھا ادب و تأدیب، طریقت تو ادب اور تأدیب ہے، سراپا ادب ہے، طریقت میں صرف ادب ہی ادب ہے، اور کیا ہے؟ تأدیب، ادب سے رہنا اور ادب سکھانا۔ اولیاء کرام ادب سکھاتے ہیں، اور مریدوں کو چاہیے کہ وہ ادب سیکھیں اور ادب سے رہیں، یہی ہے تصوف، یہی ہے طریقت۔ امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا۔ تو ادب کے بارے میں ہم جتنا بھی بیان کریں وہ کم ہے۔ تو ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں بہت دن سے، اس کو آپ زیادہ ہے یہ نہ سمجھیں، سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور حقیقی ادب آپ کو اللہ کے ولیوں کے بارگاہ ہی سے سیکھنے کو ملے گا۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے، ان باتوں کو سننے سے ادب کیا ہے تھوڑی بہت باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اگر آپ متأدب بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ ادب والے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ وہاں رہیں گے تو آپ کے روح کو ادب سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ کی روح بھی ادب سیکھ لے گی، ظاہر اور باطن میں ادب چھا جائے گا،
یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کے قصیدے میں سے ایک شعر پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ففی رضاہ رضا الباری وطاعتہ یرضا علیک فکم من ترکہا حذرا۔ یہ بہت ضروری شعر ہے، اس قصیدے کے اندر بہت ضروری شعر، بہت پیارا شعر ہے یہ۔ ففی رضاہ رضا الباری، اللہ کے ولی کی رضامندی میں رضا الباری، باری تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وطاعتہ، اور اللہ کے ولی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ یرضا علیک، وہ تم سے راضی ہو جائیں، اس کی کوشش کرو۔ فکم من ترکہا حذرا، اور ان کی رضامندی تم پانے سے رہ جاؤ، اس سے ڈرو، کہیں ان کی رضامندی چھوٹ نہ جائے، کہیں تم ان کی رضامندی پانے سے نہ رہ جاؤ۔ تو اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں اللہ کے ولی کو ہم ناراض نہ کر دیں، کہیں اللہ کی رضامندی ہم حاصل کرنے سے نہ رہ جائیں، یہ سوچنا ہے مرید کو۔ اس کی شرح دیکھیے، امام ابن عطاء اللہ السکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عنوان التوفیق جو اس قصیدے کی شرح میں لکھی گئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ فَإِن ظَفِرْتَ أَيُّهَا السَّالِكُ بِرِضَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، اے سالک، اے مرید، اگر تم تمہارے پیر کو راضی کر لیتے ہو، اللہ کے ولی کو راضی کر لیتے ہو، تو رضی اللہ تعالی عنک، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضامندی تمہیں مل جائے گی۔ وَنِلْتَ فَوْقَ مَا تَمَنَّيْتَ، اور تم نے جو تمنا کی تھی اس سے بھی کہیں بڑھ کر تم حاصل کر لو گے۔ بارگاہ میں گنہگار بن کر سب جاتے ہیں، یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ بس ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہو جائیں، یہ سوچ کر جاتے ہیں۔ لیکن جب ایسے سوچ کر جو شخص گیا اس سے اللہ کے ولی راضی ہو جائیں، تو اس نے جو تمنا کیا اس سے کہیں بڑھ کر اس کو مل گیا، بہت بڑی نوازش ہو گئی۔ فرمایا فاستقم ایھا الاخ، تو کیا کرنا ہے؟ رضامندی پانے کے بعد استقامت لازم ہے، وہ رضامندی برقرار رہے۔ فاستقم ایھا الاخ فی رضا شیخک، تمہارے پیر کی رضامندی میں مستقیم رہو، یعنی کہ استقامت کے ساتھ رہو، کہیں ان کو راضی کرنے کے بعد پھر سے ان کو ناراض نہ کر بیٹھو، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہوں۔ اور فرمایا کہ ان کی طاعت میں بھی استقامت سے رہو۔ فاستقم ایھا الاخ فی رضا شیخک وطاعتہ، ان کی اطاعت میں استقامت سے رہنا ہے، برقرار رہنا ہے، ہمیشہ اطاعت کرنی ہے ان کی۔ تو کیا ہوگا؟ تظفر بطاعت مولاک ورضاہ، تمہیں اللہ کی رضامندی مل جائے گی، اور ان کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ کیونکہ تم اطاعت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتے، تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جب تک ان کو الہام نہیں ہوتا خدا کی طرف سے۔ اللہ کے طرف سے ان کو جو الہام ہوتا ہے اس کے مطابق وہ حکم دیتے ہیں نا، تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے وارث بن کر آئے ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، وہ خلیفۃ اللہ بن کر آئے ہیں، نائب الرسول بن کر آئے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ کی رضامندی، اللہ کے ولی کی رضامندی پانے سے کیسے ملے گی؟ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی رضامندی ہمیشہ ایسے لوگوں کی بارگاہ ہی سے ملتی ہے جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نبیوں کا اللہ سے تعلق تھا، نبیوں کا اللہ سے تعلق تھا، تو جو لوگ نبیوں سے جڑ جاتے تھے، ان کو اللہ کی رضامندی ملتی تھی۔
نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا نوح علیہ السلام سے جو جڑ جاتے تھے، آپ سے جو تعلق رکھتے تھے، آپ کو جو راضی کر لیتے تھے، ان سے اللہ راضی ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں جو رہتے تھے، آپ کو جو راضی کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو راضی کر لیتے تھے، آپ کو جو مانتے تھے، آپ کی صحبت جو اختیار کرتے تھے، ان سے اللہ راضی ہوتا تھا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جڑ جاتے تھے، آپ کو جو راضی کر لیتے تھے، انہی کو اللہ کی رضامندی ملتی تھی۔ تو ان تمام نبیوں کی خاصیت یا پھر ان تمام نبیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان تمام نبیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ وہی تو ایک نبی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ سب ایک طرف رکھیے، لیکن سب سے مین خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت ایک نبی کی کیا ہے؟ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ تو آج نبیوں کا دور تو نہیں ہے، نبیوں کو تو آپ نہیں پا سکتے، لیکن نبیوں کا دور تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا دور نہیں ختم ہوا۔ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا دور قیامت تک رہے گا۔ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس زمانے میں نبی کہا جاتا تھا، رسول کہا جاتا تھا۔ آج جن کا اللہ سے تعلق ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اب امت محمدیہ کا دور باقی ہے، تو آج جو اولیاء اکرام آتے ہیں وہ خلیفۃ الرسول بن کر، نائب الرسول بن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آتے ہیں، اور باقی انبیاء کے قدم پر بھی آنے والے ہیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر آتے ہیں، آپ کے نائب بن کر، آپ کے وارث بن کر آتے ہیں، ان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ تو آج اگر آپ ایسی بارگاہوں سے جڑ جاتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، تو آپ کو بھی اللہ کی رضامندی ملے گی بلا شبہ۔ وہی فرمایا فَفِي رِضَاهُ رِضَى الْبَارِ، ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ کیوں یہ فرمایا؟ کیونکہ نبیوں کو جو راضی کرتا تھا اس سے اللہ راضی ہو جاتا تھا، اور نبیوں کی خصوصیت کیا؟ اللہ سے تعلق۔ اب ولیوں کو جو راضی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولیوں کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی خدا سے نبیوں کا بھی تعلق ہے اور ولیوں کا بھی تعلق ہے۔ مرتبوں میں تو بڑا فرق ہوتا ہے، مرتبے میں بڑا فرق ہوگا، لیکن تعلق ولیوں کا بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو ایسی ہستی سے جب آپ جڑ جاتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اسی ہستی کے ذریعے آپ کو اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اسی لیے فرمایا فَفِي رِضَاهُ رِضَى الْبَارِ، ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ فتح کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، اللہ رب العزت بے شک مومنوں سے راضی ہو گیا، بے شک اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کب راضی ہوا؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، اِذْ کا معنی ہے جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رب العالمین نے کہ جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے تب راضی ہوا۔ اذ کا مطلب یہی ہے، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، بے شک
کن سے؟ مومنوں سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا. کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے تب. کیا بیعت تھی وہ؟ بیعت الرضوان. اس کا واقعہ مشہور ہے اور ہم بھی ہمارے ان ادب کے ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی رضامندی کو کس سے جوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا. فرمایا کہ جب وہ بیعت کرتے تھے تب راضی ہو گیا. تو یہاں پر جن کو رضامندی خدا کی ملی، جن مومنوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیسے ملی؟ کس کے ذریعے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، آپ کے ذریعے ہی ملی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں عام لوگوں کو، خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، نبیوں کی بات، رسولوں کی بات، ولیوں کی بات نہیں، ان کا تو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ کی رضامندی ملتی ہے. عام لوگوں کو دنیا میں آج تک اگر اللہ کی رضامندی ملی ہے تو ایسے ہستیوں کی بارگاہ ہی سے ملی ہے. پھر سے دہراتا ہوں، عام لوگوں کو دنیا میں اللہ کی رضامندی صرف اور صرف ایسے ہستیوں کی بارگاہ ہی سے ملی ہے. ایسے ہستیوں سے جڑنے سے اللہ کی رضامندی مل جاتی ہے. دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورنہ آخرت میں جانے کے بعد آپ سسپینس میں رہیں گے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ ایسی ایک ہستی سے جڑ جاتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، خاص تعلق، یہ نہیں، تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے، یہ تعلق نہیں. تعلق کا مطلب حقیقی تعلق، خدا ان سے کلام کرتا ہے الہام کے ذریعے. تو اگر آپ ایسی ہستیوں سے جڑ جاتے ہیں تو رضامندی پکی، لیکن ادب سے رہنا ضروری ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا. کب؟ جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے. تو یہاں پر بھی اللہ نے اس کی رضامندی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا. جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے تب راضی ہوا اللہ. تو اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کی رضامندی اگر آپ کو چاہیے، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ راضی نہیں کر سکتے. آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، عجب پیدا ہو جائے گا. عجب کمانا کیا؟ اپنی عبادتوں پر فخر کرنا، میں بڑا عابد ہوں یہ سمجھنا. یا کوئی اور بیماریاں آ جائے گی، ایک طرف عبادتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف عبادت باطل ہوتی جائے گی کیونکہ دل پاک نہیں ہوا. تو جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں دل پاک کرنے کے بعد جب عبادت کریں گے تب عبادت رنگ لائے گی، تب اللہ کی رضامندی ملے گی. ویسے ان کی بارگاہ سے جڑنے ہی سے خدا کی رضامندی یا پھر خدا کی خاص نظر آپ پر ہونے لگتی ہے. آپ نیک بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیے. اس آیت کی تفسیر کے اندر، یعنی کہ سورہ فتح کی جو آیت ہم نے پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو آیت پڑھی اس کی تفسیر کے اندر امام ابن عجیبہ نے بحر المدید جو ان کی مشہور تفسیر ہے اس کے اندر فرمایا کہ مشائخ التربیت خلفاء الرسول، بیعت کا معاملہ آیا ہے اس آیت کے اندر. اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا. تو اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ التربیہ، تربیت کرنے والے اولیاء اکرام، خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، آپ کے وارثین ہیں، آپ کے نائبین ہیں. فحین بایعہم، یہاں غور سے سنیے، فحین بایعہم، جب کوئی شخص مشائخ سے بیعت کرتا ہے، فکأنما بایع الرسول، اس نے گویا کہ رسول اللہ ہی سے بیعت کی ہے. کیوں؟
کیونکہ اس نے رسول اللہ کے وارث سے بیعت کی ہے۔ وارث سے بیعت کرنا رسول اللہ سے بیعت کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے بیعت کی، تو اللہ کے رسول کے وارثوں سے آپ کو بیعت کرنا ہے، ان سے جڑنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تب آپ کو اللہ کی رضامندی ملے گی۔ تو جس طرح جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے یا رسول اللہ، تو بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا جب اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو اس وارث سے یہ کہا جائے گا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ أَيُّهَا الْعَارِفُ، اے ولی اللہ، جب وہ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ امام ابن عجیبہ نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الصِّدْقِ، اللہ نے ان کے دل کے اندر جو سچائی ہے، جو سچی طلب ہے، کیوں بیعت کر رہے ہیں، کیوں جڑ رہے ہیں اللہ کے ولی سے، وہ کیونکہ ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، سچی محبت، اللہ کی طلب ہے، سچی طلب۔ تو یہ اس طلب کو، اس سچائی کو اللہ نے پرکھ لیا، اللہ نے دیکھ لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اطمینان نازل کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو فتح ملے گی۔ وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى حَضْرَةِ الْعَيَانِ، طریقت کے اندر اللہ کے ولیوں کے راستے میں فتح سے مراد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا، خدا آپ سے راضی ہو جائے، خدا کی قربت سے آپ نواز دیے جائیں، یہی فتح ہے۔ تو الغرض اللہ کے ولی کو راضی کیجیے گا۔ اللہ کے ولی راضی ہوتے ہیں جو کہ رسول اللہ کے وارث ہیں، اللہ کے ولی، تو اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا بلا شبہ۔ تو صحابہ سے سیکھنا ہے کس طرح صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، سب کچھ لٹا دیتے تھے، سب کچھ، مال، جان، وقت، سب کچھ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر صحابہ کے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کی بھی مخالفت کرتے تھے صحابہ اکرام۔ تفسیر رازی کے اندر آتا ہے، فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، آپ نے جب جنگ احد میں آپ کے والد کو پایا کہ آپ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو والد ہیں یہ بھی نہیں دیکھا، والد کے ساتھ بھی جنگ کی اور والد کی جان بھی لے لی۔ دیکھیے کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو صحابہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کے ساتھ سختی کا سلوک ہی کرتے تھے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے جو ہوں ان سے نرمی سے پیش آتے تھے صحابہ کرام۔ تو الغرض سامعین کرام، اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ آج تک دنیا میں عام لوگوں کو اللہ کی رضامندی اگر ملی ہے تو خاص لوگوں کی بارگاہ ہی سے ملی ہے، اور خاص لوگ یا تو نبی یا تو رسول یا تو ولی ہیں، جن کا بھی اللہ سے تعلق ہے وہ خاص ہیں، جن کا تعلق نہیں وہ عام ہیں۔ تو عام لوگوں کو اللہ کی رضامندی اگر ملی ہے دنیا کے اندر تو ایک ہی ذریعہ ہے اس کا کہ عام لوگ خاص لوگوں سے جڑ جائیں، نبی کو پالیں، رسول کو پالیں تو رسول اور نبی سے جڑ جائیں،
اب یہ ممکن نہیں تو ولی اللہ سے جڑ جائے، ان سے جڑیں گے اور ان کی خدمت کریں گے تو رضامندی ملے گی۔ یہ جو شعر ہے، اس کے پہلے والے شعر میں کیا فرمایا؟ وَقَدِّمِ الْجِدَّ وَانْهَضْ عِنْدَ خِدْمَتِهِ، ان کی خدمت جد و جہد کے ساتھ کرو، عَسَاهُ يَرْضَى، شاید وہ راضی ہو جائیں۔ تو راضی کرنے کا طریقہ خدمت کو بیان کیا۔ خدمت کرنے سے اللہ کے اولیاء اکرام راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خدمت کو ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کے اولیاء کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ تو اللہ کے ولیوں کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کے پیر کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو وہ کہیں وہ کیجیے، ادب سے رہیں، بارگاہ میں جتنا ادب اختیار کریں گے اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جتنا ادب اختیار کریں گے اتنا وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ادب اور خدمت دونوں لازم ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔